رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ قرآن تو ہمیں لا کر عطا کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھنے کی تمیز بھی سکھائی ہے کہ اس کی تلاوت کا طریقہ کار یہ ہے۔ تو 3 اسٹیپ ہیں کہ جس میں ایک شارٹ قرأت ہوتی ہے چھوٹی، ایک مڈل تلاوت، پھر ایک لانگ تلاوت ہوتی ہے۔ ہماری اصطلاح میں جو عربی کی اور علمی اصطلاح میں ایک کا نام طوال مفصل صورتیں کہلاتی ہیں، جو بڑی صورتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اوساط مفصل جو درمیانی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد قصار مفصل جو بالکل چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو یہ کہاں سے کہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ حجرات سے لے کر جو 26ویں سپارے میں ہے وہاں سے لے کر سورہ بروج تک یہ ساری طوال مفصل ہیں، بڑی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سنت بھی یہی رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے والوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ وہ فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں انہی میں سے تلاوت کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ان میں سے کریں، سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، یا ان کی مقدار میں جتنی بنتی ہے وہ قرآن کے کسی بھی حصے سے اٹھا کر جو ہے اس کی تلاوت کریں۔ جتنی قرأت فجر میں کی جاتی ہے حکم ظہر کا بھی اتنا ہی ہے۔ البتہ اس میں آپ کو یہ مسئلہ ایک درمیان میں ذرا واضح کر دوں کہ بعض لوگ جیسے فجر میں آتے ہیں جس وقت میں تو تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی سنتیں ادا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک حد تک صحیح اس وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام بھی اس طرح کیا کرتے تھے کہ کچھ صحابہ اگر کچھ دیر سے آتے تھے جس وقت تلاوت ہو رہی ہوتی تھی تو وہ انہی جو مسجد نبوی کی جو ستون ہیں ان کے ساتھ پیچھے جا کر اپنی یہ 2 سنتیں ادا کر کر پھر وہ فجر کی جماعت میں شامل ہو جاتے تھے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ مجھے 1 رکعت یقینی طور پر فجر کی مل جائے گی تو آدمی کو سنتیں پہلے ادا کر لینی چاہیے، ورنہ سنتوں کا بعد میں وقت نہیں ہوتا ہے، پھر اشراق کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے پھر پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر یہ بتایا کہ تلاوت چونکہ فجر میں لمبی ہے تو اپنی 2 سنتیں ادا کر لیا کریں۔ بعض جگہوں پر یہ غلطی ظہر میں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ امام ذرا لمبا قیام کرے گا، لمبی تلاوت کرے گا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ 2 3 یا 4 منٹ ہے تو اس میں وہ اپنی 6 منٹ کی سنتیں پوری کر لیتے ہیں، اور وہ کہیں گے جب امام رکوع میں جائے گا اس سے پہلے ہم شامل ہو جائیں گے۔ یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہونا یہ اولین فرض ہے، اور اچھا ہے، بہتر ہے نماز کو اچھا بنانا۔ جب فرض شروع ہونے والا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وقت ابھی ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آدمی 2 رکعت نفل پڑھ لے، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، صلاۃ التوبہ، پھر جو بعد کی پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں ظہر کی وہ بعد میں ادا کر دے آدمی۔ اس طرح کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر ٹائم ہے تو آدمی کر لے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بڑی صورتیں ہیں سورہ حجرات سے لے کر بروج تک، اما پارے پگ تک جو ہیں، وہاں آپ کو فجر میں جتنی تلاوت کا حکم ہے اتنا ہی ظہر میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہی تھی کہ وہ فجر کی نماز میں 40 آیات سے لے کر 60 آیات تک تلاوت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ابھی بھی ائمہ کرام، اب لوگوں کی طبیعتیں چونکہ اتنا لمبا کھڑا ہونے کی ہے نہیں تو وہ کم قرأت کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ کہیں اکتاہٹ میں نہ آ جائیں، بیزاری میں نہ آ جائیں، لوگوں کے شکوے بڑھ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے۔ ورنہ میں سنت طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں جو تلاوت کا امام کو حکم دیا گیا ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی عام طور پر پابندی کی ہے اگر سفر وغیرہ نہیں ہے تو جو حکم فجر کا ہے وہی ظہر کا ہے۔ یہ تو بڑی صورتوں کے بارے میں ہو گیا، پھر چھوٹی صورتیں سورہ طارق سے، درمیانی صورتیں سورہ طارق سے شروع ہو کر انا انزلناہ تک جاتی ہیں۔ آپ کو عصر اور عشاء کی نماز میں اتنی مقدار میں تلاوت کرنی چاہیے۔ انفرادی نماز میں بھی آدمی کو اس کا خیال کرنا چاہیے، صرف امام کے لیے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، بلکہ ہر آدمی کو اپنی نماز اچھی بنانے کے لیے اس بات کا پورا خیال کرنا چاہیے کہ اس کی تلاوت کیسی ہو رہی ہے، الفاظ صاف ہیں یا نہیں یہ بھی توجہ ہو، تجوید صحیح ہے یا نہیں یہ بھی توجہ ہو، وہ کیسا پڑھ رہا ہے یہ بھی توجہ ہو۔
آپ کے سامنے میں نے ابھی ایک لفظ پڑھا ہے جس کا نام ہے طوال مفصل اور قصار مفصل اور اسی طرح اوساط مفصل. یہ مفصل کا جو لفظ ہے نا یہ تفصیل سے لیا گیا ہے اور قرآن عظیم یہ بتانا چاہتا ہے کہ امام وہ کلام پڑھے جو مفصل ہو، یعنی اس کے اندر تشریح ہو، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھ لیں تبت یدا پڑھ لے امام، یا الم تری کیف پڑھ لے، یا ویل لکل ہمزۃ لمزہ پڑھ لے، پورا ایک مضمون آپ کے سامنے ہوگا. بڑا اگر امام اسی طرح کوئی بڑی صورت اٹھاتا ہے اس میں بھی امام کو چاہیے کہ معانی کو سمجھتے ہوئے پورے ایک مضمون کو اٹھائے، جیسے کہ ایک تقریر ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ مشرق سے شروع کر رہا ہے مغرب میں جا کے ختم کر رہا ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے ایک تلاوت کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بے جوڑ قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں کیا پانچ آیتیں جو ہے وہ سورہ بقرہ کی پڑھ لی اور باقی جو ہے وہ سورہ نساء سے پڑھ لی. ایسا طریقہ کار نہیں رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ ایک ترتیب سے چلے ہیں. اسی کو مفصل کہتے ہیں کہ اگر کچھ امام سنا بھی رہا ہے پیچھے، چاہے وہ درمیانی تلاوت کا ہو یا چھوٹی تلاوت کا ہو یا طویل تلاوت کا ہو، وہ تشریح طلب ہو، پورا ایک مضمون ہو جو بعد والوں پیچھے والوں کو سمجھ میں آئے. کیونکہ پیچھے کوئی گائے بیل یا بھینس نہیں کھڑے ہوئے ہیں، انسان کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کیا امام سکھا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طویل تلاوت کا میں نے بتا دیا آپ کو، اس کے بعد درمیانی تلاوت کا میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں سے آدمی سورہ طارق سے لے کر سورہ انا انزلنا تک عصر اور عشاء کی نماز میں تلاوت کا حکم ہے. اور اسی طرح مغرب کی نماز میں جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ آپ سورہ بینہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ چھوٹی صورتوں میں آتا ہے. اب بینہ بعض مرتبہ آدمی کو انا انزلنا کے مقابلے میں بڑی نظر آتی ہے، لیکن عقل کا تقاضا نہیں ہے یہاں پر. یہاں شریعت نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کو بڑی کہا ہے، ان کو درمیانی کہا ہے اور ان کو چھوٹی کہا ہے. قصار یعنی مختصر کہا ہے. تو مختصر وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ سورہ بینہ اگرچہ وہ دوسری صورتوں کے مقابلے میں انا انزلنا کے مقابلے میں یا اس سے پہلے والضحیٰ ہے اس کے مقابلے میں سورہ بینہ بڑی ہے، لیکن مغرب میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور میں نے کئی ائمہ اکرام کو دیکھا بھی ہے کہ وہ مغرب کی نماز میں پوری سورہ بینہ پڑھتے ہیں. تو یہ ایک سنت طریقہ ہے. تو میں آپ کو سنت طریقہ تلاوت امام کا بھی بتا رہا ہوں اور آپ کو جس طرح تلاوت کرنی چاہیے وہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، تاکہ کل کو کوئی شبہ نہ ہو کہ امام کیسی قرات کرتا ہے، چھوٹی کرتا ہے، بڑی کرتا ہے، درمیانی کرتا ہے. حکم کیا ہے؟ ہم اس کے مطابق اگر قرات کریں گے تو نماز کے اچھے اثرات زندگی پہ پڑیں گے. جب نماز کے اچھے اثرات زندگیوں پہ پڑیں گے تو اس سے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں اور بھی زیادہ سمجھ عطا فرمائے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا، کیونکہ جب تک آدمی قرآن کریم سے اپنا تعلق کامل جوڑے گا نہیں تو اسے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت ہوگی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی کوئی اہمیت ہوگی. تو بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کا سمجھنا کہ ہمیں فجر اور ظہر میں ایک جتنی تلاوت ہے، پھر عصر اور عشاء میں درمیانی ہے جو سورہ طارق سے لے کر سورہ انا انزلنا تک ہے، یا اتنا ہی مضمون کسی اور جگہ سے آدمی اٹھا لے. تو میں نے کئی ائمہ اکرام آپ کو میں نے کئی دفعہ مثالیں بھی دی ہیں، عرب کے ائمہ کی بھی اور یہاں ہمارے اساتذہ میں بھی ایسے ہیں جو ایک پورا ایک مضمون اٹھایا انہوں نے. ایک دفعہ میں نے دیکھا مغرب کی نماز میں میرے استاذ نے یہاں سے شروع کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھی پوری اور اس کے بعد آگے والی آیت پڑھی اور یہ 2 آیتیں پڑھ کر رکوع کر لیا. پھر اس کے بعد اس سے آگے والی 3 آیتیں چھوٹی تھیں، ان کو پڑھنے کے بعد آپ ہمارے استاذ نے جو ہے وہ رکوع کیا. تو دونوں میں 5 آیتیں پڑھی. اب وہ 5 آیتیں سمجھ لیں کہ تبت یدا کو گویا کہ ایک اتنا مضمون اتنی جو ہے وہ پیراگراف اٹھا کر جو ہے وہ کہیں سے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے. کہنے کا مقصد کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس سورہ حجورات سے لے کر ہمیں جو ہے وہ سورہ ناس تک ہی اپنی تلاوتیں رکھنی ہیں، درمیان سے کہیں نہیں پڑھنا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک جو ہے وہ مضمون بتایا ہے آپ کو اور ایک حصہ قرآن کریم بتایا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. اور بعض جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ عید کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت کی ہے وہ سورہ قمر کی ہے. پوری ایک رکعت میں سورہ قمر اور پوری دوسری رکعت میں سورہ دہر. فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے والے دن
عام معمول تھا کہ الف لام میم سجدہ وہ پہلی رکعت میں اور فجر کی دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن سورہ دہر پڑھا کرتے تھے. تو یہ مسنون عمل ہے. اللہ تعالیٰ میں سنت کی توفیق عطا فرمائے.